نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ہمارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین نعمت۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے واضح تعلیمات دیتا ہے جو راہ راست دکھانے والے ہوں، حق و باطل کو کھول کر بیان کرنے والے ہوں۔ اس پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن نور ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے جو بہت قیمتی نعمت ہے۔ ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن ہی وہ عظیم نعمت ہے جو ہر مقام پر آپ کا ساتھ دے گی۔ قرآن ہی وہ نور ہے جو پل صراط کو روشن کرے گی۔ قرآن ہی وہ نور ہے جو قبر کو منور کرے گی۔ قرآن ہی وہ نور ہے جو پل صراط کو روشن کرے گی۔ قرآن پر عمل کرنے سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ جس نے قرآن کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جن سے قرآن کی عظمت ظاہر ہوتی ہے انہیں جانیں۔ صحیح بخاری میں ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم بخشا اور وہ دن رات اس کا حق ادا کرتے رہا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال بخشا اور وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے چند لوگوں کو جو اس کا حق ادا کرے اور سربلندی اور سرفراز عطا کرے گا، جو اس کی حق تلفی کریں گے ان کو پستی میں گرا دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر۔ قرآن کی عظمت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایسے ہے جیسے ویران گھر، اور فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پر غور و تدبر کرنا۔ عزیز ساتھیوں، قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، حق و باطل کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ نعمت جتنی عظیم ہوگی اس کا حق اور تقاضے بھی عظیم اور بھاری ہوں گے۔ قرآن کا ہم پر پہلا حق یہ ہے اسے صحیح طریقے سے پڑھیں، دوسرا حق یہ ہے اسے سمجھیں اور اس پر غور و تدبر کریں، تیسرا حق یہ ہے اس پر مکمل طور پر عمل کریں، چوتھا حق یہ ہے قرآن کی طرف دعوت دیں، پانچواں حق یہ ہے جب دعوت دیں وہ ایک تحریک بن کر اٹھیں اور زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں گے اور زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے کے علمبردار بن کر اٹھیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ عزم، ہمت، حوصلہ دے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، آمین۔ بات تو جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تقریر سے ممکن نہ ہے تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن نہ ہے تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔